حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکمل اور تفصیلی واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں۔ آپ کو اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور ایک ظالم بادشاہ فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے بھیجا۔ آپ کا واقعہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تفصیل سے بیان ہوا ہے، جس میں ایمان مت کرتا تھا۔ وہ بہت ظالم اور مغرور تھا۔ اس نے خود کو خدا کہنا شروع کر دیا تھا اور لوگوں کو حکم دیتا تھا کہ صرف اسی کی عبادت کریں۔ بنی اسرائیل وہاں غلاموں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ فرعون ان سے سخت مشقت کرواتا اور ان پر ظلم کرتا تھا۔ ایک دن نجومیوں نے فرعون کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کرے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے اور صرف لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ پیدائش اور دریا میں ڈالنا۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ نے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیں۔ یہ بہت مشکل فیصلہ تھا، لیکن یہ اللہ کا حکم تھا۔ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے جب بچے کو دیکھا تو اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی۔ انہوں نے فرعون سے کہا، اس بچے کو قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی پرورش پانے لگے، جبکہ فرعون کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہی بچہ اس کی تباہی کا سبب بنے گا۔ جوانی اور مصر سے ہجرت۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری شخص ایک اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کی مدد کی، جس سے وہ مصری غلطی سے مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا کہ فرعون انہیں سزا دے گا، اس لیے وہ مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ مدین میں زندگی اور نکاح۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کنویں پر 2 لڑکیوں کی مدد کی جو اپنی بکریوں کو پانی پلانا چاہتی تھیں۔ ان لڑکیوں کے والد ایک نیک بزرگ تھے، جنہیں اکثر حضرت شعیب علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمانداری اور اچھے اخلاق دیکھ کر اپنی ایک بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال مدین میں گزارے۔ نبوت ملنا، کوہ طور پر اللہ سے کلام۔ کئی سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر واپس جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے کوہ طور پر ایک روشنی دیکھی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اللہ نے ان سے کلام فرمایا۔ یہ ایک عظیم لمحہ تھا۔ اللہ نے فرمایا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور 2 عظیم معجزے دیے۔ عصا زمین پر ڈالنے سے سانپ بن جاتا تھا، ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالتے تو چمکنے لگتا تھا۔ فرعون کو دعوت اور معجزات۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر اسے اللہ کی طرف بلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اللہ کی عبادت کرو اور بنی اسرائیل کو آزاد کرو، لیکن فرعون نے تکبر کیا اور کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہا اور جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلایا۔ مقابلے کے دن جادوگروں نے اپنے جادو دکھائے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک بڑا سانپ بن گیا اور جادوگروں کے تمام جادو کو نگل لیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر ایمان لے آئے اور اللہ پر یقین کر لیا۔ بنی اسرائیل کی آزادی اور دریا کا معجزہ۔ فرعون کے ظلم بڑھتے گئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ ان کے پیچھے آیا تو سامنے دریا تھا اور پیچھے دشمن۔ بنی اسرائیل ڈر گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا تو دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل محفوظ گزر گئے، لیکن جب فرعون اور اس کی فوج داخل ہوئی تو پانی واپس آ گیا اور وہ سب غرق ہو گئے۔ کوہ طور اور تورات کا نزول۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، جہاں اللہ نے انہیں تورات عطا فرمائی، جو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے ایک عظیم کتاب تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے معجزات: عصا کا سانپ بننا، ہاتھ کا روشن ہونا، دریا کا 2 حصوں میں تقسیم ہونا، سمندر میں راستہ بننا، اللہ سے براہ راست کلام کرنا۔ اہم سبق: اللہ ہر حال میں اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ ظلم ہمیشہ ختم ہو جاتا ہے۔ صبر اور ایمان کامیابی کی کنجی ہیں۔ اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔